الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ خطبے میں اصلاح اعمال یا تربیت کے حوالے سے مربیان، اس میں تمام واقفین زندگی شامل ہیں، امراء اور عہدیداران کی ذمہ داریوں کی بات ہو رہی تھی کہ کس طرح انہیں اپنا کردار عملی اصلاح کی روک کے اسباب پر قابو پانے کے لیے ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے جن کو مربیان اور عہدیداران کو اپنے اوپر لاگو کر کے پھر جماعت کو بتانے اور دکھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ وہ علماء اور واعظین جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے، ان میں صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام شامل تھے، اور صحابہ سے تربیت پانے والے بھی شامل تھے۔ ان کا تعلق باللہ اور ایمان اور یقین کا معیار بھی یقیناً بہت اعلیٰ تھا۔ ان کی کمی ان باتوں میں نہیں تھی، کمی تھی اس بات کی جس کی طرف حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے توجہ دلائی کہ ترجیحات کو بدلنے کی ضرورت ہے، یا اعتقادی مسائل پر جس طرح زور دیا جا رہا ہے، اسی طرح عملی اصلاح کی اہمیت پر بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نشانات اور اپنے ذاتی تعلق باللہ اور اطاعت خلافت اور احترام نظام کے حوالے سے بھی افراد جماعت کی تربیت کی ضرورت ہے۔ لیکن آج کل ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا ان باتوں میں وہ معیار نہیں ہے۔ اس لیے جب میں کہتا ہوں کہ مربیان اور عہدیداران اپنے پر لاگو کر کے پھر افراد جماعت کو بتائیں، تو اس کی خاص اہمیت ہے، یعنی اپنے پر لاگو کرنے کے لفظ پر غور کرنے اور عمل کرنے اور اپنا نمونہ قائم کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تبھی اصلاحی باتوں کا اثر بھی حقیقی رنگ میں ہوگا۔ گزشتہ خطبے میں قوت ارادی کے پیدا کرنے اور علمی کمزوری کے دور کرنے کا ذکر ہو گیا تھا، لیکن تیسری بات اس ضمن میں بیان نہیں ہوئی تھی، یعنی عملی کمزوری کو دور کرنے کا طریق یا عملی قوت کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں آج کچھ کہوں گا۔ اس کے لیے جیسا کہ پہلے خطبات میں ذکر ہو چکا ہے، بیرونی علاج یا مدد کی ضرورت ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے کے سہارے کی ضرورت ہے۔
اور عملی اصلاح کے لیے یہ سہارا دو قسم کا ہوتا ہے، یا دو قسم کے سہاروں کی ضرورت ہے، ایک نگرانی کی اور دوسرا جبر۔ نگرانی یہ ہے کہ مستقل نظر میں رکھا جائے، زیر نگرانی رکھا جائے کہ کہیں کوئی بد عمل نہ کر لے۔ اس قسم کی نگرانی دنیاوی معاملات میں بھی ہوتی ہے۔ گھروں میں ماں باپ بچوں کی نگرانی کرتے ہیں، اسکولوں میں استاد علاوہ پڑھانے کے نگرانی کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ حکومت کے کارندے نگرانی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نگرانی کریں گے۔ سڑکوں پر ٹریفک کے لیے مستقل کیمرے لگائے ہوتے ہیں اور بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ نگرانی کا ایک عمل ہے۔ جو بچے ماں باپ کی زیادتیوں کا نشانہ بنتے ہیں، ان کے والدین کو وارننگ دی جاتی ہے کہ ہم نگرانی کریں گے۔ اگر زیادہ تنگ کیا گیا بچوں کو تو پھر بچوں کی بہبود کا ادارہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم بچے لے جائیں گے۔ ان ترقی یافتہ ممالک میں تو یہ بہت عام ہے، بلکہ میرے خیال میں تو ناجائز حد تک یہ نگرانی ہوتی ہے بچوں کے معاملے میں، اور ماں باپ بچوں سے ڈر کر یا اس ادارے سے ڈر کر جائز روک ٹوک بھی بچوں پر نہیں کرتے، اور نتیجتاً بسا اوقات بچے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ تو دنیا کے معاملات میں تو یہ نگرانی بعض دفعہ نقصان کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ پھر خاوند بیوی کے تعلقات میں خرابی کی وجہ سے بھی ان کی نگرانی ہوتی ہے، پھر ملزمان کی نگرانی ہوتی ہے۔ بہرحال ساری نگرانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ان کاموں سے روکا جائے جن کی وجہ سے فساد پیدا ہو سکتا ہے، یا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصلاح ہو۔ تو بہرحال نگرانی ایک ذریعہ ہے اصلاح کا ہر معاشرے کے قانون میں، اور یہ نگرانی عملی اصلاح کرنے کے لیے دین بھی اس کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے۔ اور بہت سے غلط کاموں سے انسان اس وجہ سے بچ رہا ہوتا ہے کہ معاشرہ اس کی نگرانی کر رہا ہے، ماں باپ اپنے دائرے میں نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، مربیان کا یہ نگرانی کرنا اپنے دائرے میں کام ہے، اور باقی نظام کو بھی نگران بننا ضروری ہے اپنے اپنے دائرے میں۔ اور جب اسلام کی یہ تعلیم بھی سامنے ہو کہ ہر نگران اپنی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو نہ صرف ان کی اصلاح ہو رہی ہوگی جن کی نگرانی کی جا رہی ہے، بلکہ نگرانوں کی بھی اصلاح ہو رہی ہوگی۔ تو بہرحال عملی اصلاح کے لیے نگرانی بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ دوسری بات جو اصلاح کے لیے ضروری ہے جبر ہے۔ یہاں کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، دوسری طرف عملی اصلاح کے لیے جو علاج تجویز کیا جا رہا ہے وہ جبر ہے۔ بس واضح ہو کہ یہ جبر دین قبول کرنے یا دین چھوڑنے کے معاملے میں نہیں ہے۔ ہر ایک آزاد ہے، جس دین کو چاہے اختیار کرے
اور جس دین کو چاہے چھوڑ دے۔ اسلام تو بڑا واضح طور پر یہ اختیار دیتا ہے۔ یہاں جبر یہ ہے کہ دین کی طرف منسوب ہو کر پھر اس کے قواعد پر عمل نہ کرنا اور اسے توڑنا۔ ایک طرف تو اپنے آپ کو نظام جماعت کا حصہ کہنا اور پھر نظام کے قواعد کو توڑنا۔ یہ بات اگر ہو رہی ہے تو پھر بہرحال سختی ہوگی، اور یہی یہاں جبر سے مراد ہے۔ نظام کا حصہ بن کر رہنا ہے تو پھر تعلیم پر بھی عمل کرنا ہوگا، ورنہ سزا مل سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، بعض قسم کی پابندیاں بھی عائد ہو سکتی ہیں، اور ان سب باتوں کا مقصد اصلاح کرنا ہے تاکہ قوت عملی کی کمزوری کو دور کیا جا سکے۔ جماعت میں بھی جب نظام جماعت سزا دیتا ہے تو اصل مقصد اصلاح ہوتا ہے، کسی کی سبکی یا کسی کو بلا وجہ تکلیف میں ڈالنا نہیں ہوتا۔ یہ جبر حکومتی قوانین میں بھی لاگو ہے، سزائیں بھی ملتی ہیں، جیلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے، جرمانے بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ مارا بھی جاتا ہے۔ تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں امن رہے اور دوسرے کو نقصان پہنچانے والے جو ہیں وہ نقصان پہنچانے کا کام نہ کر سکیں، بلکہ بعض دفعہ تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے کام پر بھی سزا مل جاتی ہے۔ لیکن اس سزا کے دوران اصلاح کرنے کے مختلف ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی کو پھانسی بھی دی جاتی ہے تو یہ جبر اس لیے کہ قاتل نے ایک جان لی، اگر قاتلوں کو چھٹی مل جائے، کھلی چھٹی مل جائے تو پھر معاشرے کا امن برباد ہو جائے اور کئی اور قاتل پیدا ہو جائیں۔ بس قتل کی سزا، قتل دینے سے کئی ایسے لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، یا وہ اس کام سے رک جاتے ہیں جو قتل کا رجحان رکھتے ہیں یا زیادہ جوشیلے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ جبر اصلاح کا ایک پہلو ہے جو دنیا میں بھی رائج ہے۔ دنیا دار کی جبر سے یا دنیاوی سزاؤں کے جبر سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک دین کی طرف منسوب ہونے والے اور جب جبر کیا جاتا ہے اور دینی نظام کے تحت اس کو سزا دی جاتی ہے یا کسی بھی قسم کی سزا ہو، جرمانہ ہو یا اور کوئی سزا ہو، یا بعض پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں، جماعت میں بعض دفعہ بعض چندے لینے پر پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں، تو بے شک جبراً ان کاموں سے روکا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی جب وہ باتیں یا اعمال جو صالح اعمال ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہو، اور کوئی شخص اس لیے کر رہا ہو کہ سزا سے بچ جاؤں یا خلیفہ وقت کی ناراضگی سے بچ جاؤں یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، تو آہستہ آہستہ دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے اور پھر یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور برائیوں کو چھوڑ کر خوشی سے نیک اعمال بجا لانے والے بننا شروع ہو جاتے ہیں ایسے لوگ۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک اعمال بجا لانے کی عادت ڈالنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ بغیر ان ذرائع کو اختیار کیے اصلاح اعمال میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ بس ان ذرائع کا استعمال انتہائی ضروری ہے، یعنی ایمان کا پیدا کرنا، علم صحیح کا پیدا کرنا، ان باتوں کا تو گزشتہ خطبے میں ذکر ہو گیا تھا، اور نگرانی کرنا اور جبر کرنا جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے قوت عملی پیدا کرنے کے ضمن میں۔ یہ چار چیزیں ہیں جن کے بغیر اصلاح مشکل ہے۔ جب ہم گہرائی میں
جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہے جو ایمانی قوت اپنے اندر نہیں رکھتا، یعنی وہ معیار نہیں رکھتا جو اصلاح عمل کے لیے ایک انسان میں ہونا ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں اگر قوت ایمانیہ بھرتی جائے تو ان کے اعمال درست ہو جاتے ہیں، اور ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو عدم علم کی وجہ سے گناہوں کا شکار ہوتا ہے، اس کے لیے صحیح علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک طبقہ جو نیک اعمال بجا لانے کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ تین قسم کے لوگ ہیں، اور اس کی احتیاج جو ہے وہ دو طرح سے پوری کی جاتی ہے، یا اس کی مدد، بیرونی مدد دو طرح سے ہوگی، ایک تو نگرانی کر کے، جس کی میں نے ابھی تفصیل بیان کی ہے کہ نگرانی کی جائے تو بدیاں چھوٹ جاتی ہیں اور نیکیوں کی طرف توجہ پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ طبقہ جو بالکل ہی گرا ہوا ہو، جو نگرانی سے بھی باز آنے والا نہ ہو، اسے جب تک سزا نہ دی جائے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ بس ان چاروں ذرائع کو جماعت کی اصلاح کے لیے بھی اختیار کرنا ضروری ہے، اور ہر ایک کی بیماری کا علاج اس کی بیماری کی نوعیت کے لحاظ سے کرنا ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جس زمانے میں مذہب کے پاس نہ حکومت ہو نہ تلوار، اس زمانے میں یہ چاروں علاج ضروری ہوتے ہیں۔ بس جیسا کہ گزشتہ خطبے میں ذکر ہو چکا ہے کہ پہلے علاج کے طور پر تربیت کر کے ایمان میں مضبوطی پیدا کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نشانات، آپ کی وحی، آپ کے تعلق باللہ، اور آپ کے ذریعے سے آپ کے ماننے والوں میں روحانی انقلاب کا ذکر کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے کیا فوائد ہیں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی کہا تھا کہ اس بارے میں اس دور میں جب شیطان بھرپور حملے کر رہا ہے، ان باتوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس بارے میں بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ ذکر متواتر اور بار بار ہونا چاہیے۔ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو کس طرح حاصل ہو سکتی ہے، اور اس کا پیار جب کسی انسان کے شامل حال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کس طرح امتیازی سلوک کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں اس بارے میں کس طرح بتایا ہے۔ نئے احمدی جو مختلف قوموں میں سے ہو رہے ہیں، افریقہ میں سے بھی اور عربوں میں سے بھی زیادہ تر، اپنے واقعات لکھتے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھ کر ان میں تبدیلیاں ہوئیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ بے شک کتب پڑھ کر ان کی اعتقادی غلط فہمیاں بھی دور ہوئیں، اور اعتقادی لحاظ سے ان کے علم میں اضافہ ہو کر ان کو ایمان کی نئی راہیں نظر آئیں۔ لیکن ایمان کی مضبوطی ان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نشانات کو دیکھنے، آپ کی وحی کی حقیقت کو سمجھنے، اور آپ کے تعلق باللہ سے ان میں پیدا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بعض نشانات دکھا کر اپنے قرب کا نظارہ دکھا دیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نشانات، وحی، الہامات اور تعلق باللہ کی اہمیت جو ہمارے دلوں میں بھی ایمان کی کرنوں کو روشن تر کرے کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے
اپنے انداز میں آپ نے یوں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بے شک زندہ آسمان پر بیٹھے رہے ہیں، ان کا آسمان پر زندہ بیٹھے رہنا اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا خدا تعالیٰ کا ہمارے دلوں میں مردہ ہو جانا نقصان دہ ہے۔ بس کیا فائدہ اس بات کا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر زور دیتے رہو جبکہ خدا تعالیٰ کو لوگوں کے دلوں میں تم مار رہے ہو اور اسے زندہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ تو حی و قیوم ہے اور کبھی نہیں مرتا، مگر بعض انسانوں کے لحاظ سے وہ مر بھی جاتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خلیفہ اول کے ایک استاد جو بھوپال کے رہنے والے تھے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ رویا میں دیکھا کہ بھوپال کے باہر، بھوپال ہندوستان کا ایک شہر ہے، ایک پل ہے، وہاں ایک کوڑی پڑا ہوا ہے جو کوڑی ہونے کے علاوہ آنکھوں سے اندھا ہے، ناک اس کا کٹا ہوا ہے، انگلیاں اس کی جھڑ چکی ہیں اور تمام جسم میں پیپ پڑی ہوئی ہے، مکھیاں اس پر بن بنا رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اسے دیکھ کر سخت کراہت آئی اور میں نے پوچھا کہ بابا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں خدا ہوں۔ یہ جواب سن کر مجھ پر سخت دہشت طاری ہو گئی اور میں نے کہا کہ تم خدا ہو؟ آج تک تو تمام انبیاء دنیا میں یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ خدا تعالیٰ سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس سے بڑھ کر اور کوئی حسین نہیں۔ ہم جو اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کرتے ہیں تو کیا اسی شکل پر؟ اس نے کہا انبیاء جو کہتے آئے وہ ٹھیک اور درست کہتے ہیں، میں اصل خدا نہیں ہوں، میں بھوپال کے لوگوں کا خدا ہوں، یعنی بھوپال کے لوگوں کی نظروں میں ایسا ہی سمجھا جاتا ہوں، یعنی ان لوگوں کی نظر میں خدا تعالیٰ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بس خدا تعالیٰ تو نہیں مرتا، مگر جب کوئی انسان اسے بھلا دیتا ہے تو اس کے لحاظ سے وہ مر جاتا ہے۔ یہاں یہ بھی نوجوانوں کو سمجھا دوں کہ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس لوگ ایسے ہو گئے تو خدا نے یہ شکل اختیار کر لی اور معاملہ ختم۔ اصل میں تو یہ شکل ان کی اپنی ہے، جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو چھوڑا۔ جس طرح آئینہ میں اپنی تصویر نظر آتی ہے، اصل چیز یہی ہے، اپنی شکل نظر آ رہی ہوتی۔ یہ شکل جو اس نے خواب میں دیکھی وہ ان لوگوں کا آئینہ تھا۔ وہ روحانی لحاظ سے کوڑی ہو گئے اور ایسے لوگ پھر اپنے انجام کو بھی پہنچتے ہیں۔ نعوذ باللہ خدا نے مر کر ان سے کنارہ کشی نہیں کر لی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا سمجھنے والوں کو خدا تعالیٰ بعض دفعہ اس دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ ایک طرف ہو کے بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ اس دنیا میں بھی سزا دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ بلکہ متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا انجام یہی بتایا ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں جو خدا کو بھول جائیں۔ بس اس مثال سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ خدا کو چھوڑ دیا یا بے طاقت تصور کر لیا تو کچھ نہیں ہوگا، ختم ہو گئی بات۔ اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا بھی ہے، سزا دینے والا بھی ہے، اور اس کا غضب بھی جب بھڑکتا ہے تو پھر کوئی اس کے غضب کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ بس اس لحاظ سے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ خدا کو بھول گئے اور ختم ہو گیا قصہ۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ ہمارے علماء حضرت عیسیٰ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو زندہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ روح پیدا نہیں کرتے جس سے اللہ تعالیٰ کے فہم اور ادراک پیدا ہو۔ ہماری اصل کوشش خدا تعالیٰ کو زندہ کرنے کی اور اس سے زیادہ
تعلق پیدا کرنے کی ہونی چاہیے۔ اگر خدا سے ہمارا زندہ تعلق ہے تو چاہے عیسیٰ کو زندہ سمجھنے والے جتنا بھی شور مچاتے رہیں، ہمارے ایمانوں میں کبھی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ خدا ہر قدم پر ہمیں سنبھالنے والا ہے۔ پس بے شک وفات مسیح، ختم نبوت یا دوسرے مسائل جو ہیں جن کا اعتقاد سے تعلق ہے، ان کا علم ہونا تو بہت ضروری ہے، اور ان پر دلیل کے ساتھ قائم رہنا بھی ضروری ہے، بغیر دلیل کے نہیں۔ لیکن عملی اصلاح کے لیے ہمیں خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہوگا، اور اس کے لیے وہ ذرائع اپنانے ہوں گے جو اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دکھائے۔ ہمیں اپنے قول و فعل کے تضاد کو ختم کرنا ہوگا۔ جو ہم دوسروں کو کہیں اس کے بارے میں اپنے بھی جائزے لیں کہ کس حد تک ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کی جامعات جو ہیں، دنیا میں جماعت احمدیہ کے جامعات ہیں جہاں مبلغین اور مربیان تیار ہوتے ہیں، ان میں نوجوان مربی اور مبلغ بننے کے لیے بہت سارے لوگ بچے داخل ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر پاکستان میں بڑی تعداد میں بچے جامعہ میں آتے ہیں۔ ان میں واقفین نو بھی ہیں بہت ساری کثرت سے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تعداد کی کثرت معیار میں کمی کر دیتی ہے، اور بعض دفعہ یہ مثالیں بھی سامنے آتی ہیں کہ روحانی معیار کے حصول میں کوشش نہ کرنا، بلکہ بعض غلط عادتوں کی وجہ سے، صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے کہ مربی اور مبلغ کا کیا تقدس ہونا چاہیے، جب ایسے لڑکوں کو بعض حرکتیں کرتے ہیں تو پھر ان کو جامعات سے فارغ بھی کیا جاتا ہے۔ بس یہ زمانہ جو آئندہ احمدیت کی ترقی کا آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی، اس کی تیاری کے لیے بہت زیادہ مربیان بننے والے، مبلغین بننے والے اپنے آپ کو تیار کریں۔ کوئی معمولی کام نہیں جو ان کے سپرد ہونے والا ہے۔ ابھی سے خدا تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا کریں، اور اس کوشش میں اس کے لیے بہت پہلے سے بڑھ کر کوشش کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں نشانات دکھائے، جو اسلام کی حقیقی تعلیم دوبارہ کھول کر واضح فرمائی، اسے سامنے رکھیں۔ صرف مسائل کو یاد کرنے تک ہی اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں۔ مجھے قادیان سے کسی عالم نے لکھا کہ آج کل کھلے جلسے جو مخالفین کے جواب دینے کے لیے منعقد ہوتے تھے پہلے ہندوستان میں، اب نہیں ہوتے۔ ہم ان جلسوں میں ایسے تابڑ توڑ حملے مخالف علماء پر کرتے تھے کہ ایک کے بعد دوسرے حملے نے انہیں زج کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ کرتے تھے، مخالفین کے جواب دینے چاہیے، بلکہ ان کی باتوں کو کہ رد ہی دلائل کے ساتھ ان پر پھینکنے چاہیے۔ لیکن یہ بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور ضروری ہے کہ ہمارے معلمین اور مبلغین اور مربیان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اپنی روحانی حالت میں بھی وہ ترقی کرتے کہ ہر ایک کا وجود خود ایک نشان بن جاتا، اور اس کے لیے انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ بلکہ ترقی کریں کہ خود ایک نشان بن جائے، اور اسی نمونے کو دیکھ کر لوگ جماعت میں داخل ہوں۔ بعض نمونے دیکھ کر داخل ہوتے ہیں، لیکن یہاں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ معیار پیدا نہیں ہوا۔ اسی لیے ہندوستان میں بہت سے معلمین کو فارغ کرنا پڑا۔ لگتا تھا کہ بعض پر دنیا داری غالب آ گئی ہے،
بس یہ خط لکھنے والے بھی اور ہم میں سے ہر ایک اپنے جائزے لے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ معلمین مبلغین یہ دیکھیں کہ انہوں نے دلوں میں ایمان پیدا کرنے کی کتنی کوشش کی ہے، خشک دلائل سے لوگوں کے دلوں پر اثر ڈالنے اور غیر احمدی مولویوں کو دڑانے پر ہی ہمیں اکتفا نہیں کر لینا چاہیے اور اسی پہ خوش نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ ہمارے پاس جو خدا تعالیٰ کے زندہ نشانات اور معجزات ہیں اس سے خدا تعالیٰ کی ہستی دنیا کو دکھائیں، اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہے اس سے لوگوں کے دلوں کو قائل کریں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال دی ہے کہ اگر سورج چڑھا ہو اور کوئی کہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے، تو دوسرا اسے سورج چڑھنے کی دلیلیں دینی شروع کر دے کہ اتنے بجے وقت ہوتا ہے سورج نکلنے کا، اتنے بجے غروب ہوتا ہے، اور سائنس یہ کہتی ہے اور فلاں کہتی ہے۔ کہتے ہیں بس یہ دلیلیں جو ہیں، دلیل دینے والا بھی احمق ہی ہوگا جو دلیلیں دینے بیٹھ گیا۔ اس کا سادہ علاج تو یہ تھا کہ سورج کی دلیل پوچھنے والے کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا منہ اونچا کرتا اور کہتا ہے وہ سورج دیکھ لو۔ ان کو دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تمہاری بیوقوفانہ باتوں کا جواب اس وقت سورج کا وجود ہے، بس اس وقت خدا تعالیٰ بھی ہمارے سامنے جلوہ گر ہے، وہ بھی عریاں ہو کر اپنی تمام صفات کے ساتھ دنیا کے سامنے رونما ہو گیا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے وہ اپنے سارے حسن کے ساتھ جلوہ نما ہے۔ بس واعظین کا یہ کام ہے کہ سورج کے وجود کی دلیلیں دینے والے احمق بننے کے بجائے تازہ نشانات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے ظاہر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت جو ہر دم ہمارے ساتھ ہے، اس سے یہ سچائی ثابت کریں۔ لیکن بات وہی ہے کہ اپنی حالتوں کو بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق بنائیں، جماعت کی عملی قوت کو مضبوط کریں، جماعت کے بچوں، عورتوں اور مردوں کے سامنے یہ باتیں پیش کریں اور بار بار پیش کریں، جیسا کہ میں نے کہا۔ انہیں بتائیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے کس طرح خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہوا، انہیں سمجھائیں کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے کیا ذرائع ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر دیکھیں کہ جو نوجوان دنیا داری کے معاملات میں نقل کی طرف رجحان رکھتے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے والے بنیں گے۔ پھر صرف چند مربیان یا علماء غیر جماعت مولویوں کے چھکے چھڑانے والے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ نمونے جو ہمارے نوجوان، مرد، عورتیں، بچے قائم کر رہے ہوں گے، یہ دنیا کو اپنی طرف کھینچنے والے ہوں گے۔ بس اپنی عملی حالتوں کی درستی کی طرف توجہ کی سب سے پہلی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جوڑ کر پھر خلافت سے کامل اطاعت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہی چیز ہے جو جماعت میں مضبوطی اور روحانیت میں ترقی کا باعث بنے گی۔ خلافت کی پہچان اور اس کا صحیح علم اور ادراک اس طرح جماعت میں پیدا ہو جانا چاہیے کہ خلیفہ وقت کے ہر فیصلے کو بخوشی قبول کرنے والے ہوں اور کسی قسم کی روک دل میں پیدا نہ ہو، کسی بات کو سن کر انقباض نہ ہو۔ خلافت کا صحیح فہم و ادراک پیدا کرنا بھی مربیان کے کاموں میں سے اہم کام ہے، اور پھر عہدیداران کا کام ہے کہ وہ بھی اس سے توجہ دیں۔ ایسی مثالیں ابھی بعض سامنے آ جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت نے یہ غلط کام کیا اور یہ غلط فیصلہ کیا، یا فلاں فیصلے کو اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ بعض خدا کے فیصلوں کو اعتراض آتے رہتے ہیں،
یا فلاں شخص کو فلاں کام پر کیوں لگایا گیا، اس کی جگہ فلاں شخص ہونا چاہیے تھا۔ خلیفہ وقت کی فلاں فلاں کے بارے میں تو بڑا معلومات ہیں، علم ہے، اور فلاں شخص کے بارے میں اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں باوجود علم ہونے کے۔ تو اس قسم کی باتیں کرنے والے چند ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ اگر مربیان اور عہدیداران، ہر سطح کے عہدیداران، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، ہر تنظیم کے اور جماعتی عہدیداران اپنی اس ذمہ داری کو بھی سمجھیں، تو بعض دلوں میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کبھی پیدا نہ ہوں، انہیں سمجھایا جائے۔ اور خاص طور پر مربیان کا یہ کام ہے کہ بتائیں کہ تمام برکتیں نظام میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جب کسی قوم پر لعنت ڈالنا چاہتا ہے تو نظام کو اٹھا لیتا ہے، بس جب یہ باتیں ہر ایک کے علم میں آ جائیں گی تو بعض لوگ جن کو ٹھوکر لگتی ہے وہ ٹھوکر کھانے سے بچ جائیں گے۔ ایسا طبقہ ہمیشہ رہتا ہے، چاہے وہ چند ایک ہی ہوں، جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اور ادھر ادھر بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا ہے کہ خلیفہ خدا تو نہیں ہوتا، وہ بھی غلطی کر سکتا ہے جیسا کہ عام آدمی غلطی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن خلیفۃ مسیح ثانی نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا ہے۔ اگر خلافت برحق ہے تو یہ جواب جو خلیفۃ مسیح ثانی نے دیا ہر وقت اور ہر دور کے لیے، اگر خلافت پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام دیا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خلفاء جن امور کا فیصلہ کیا کرتے ہیں ہم ان امور کو دنیا میں قائم کر کے رہتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یعنی وہ دین اور وہ اصول جو خلفاء دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی ذات ہی کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اسے دنیا میں قائم کر کے رہیں گے۔ بس یہ باتیں جماعت کے ہر فرد کے دل میں راسخ ہونی چاہیے، اور یہ مربیان اور اہل علم کا کام ہے کہ اسے ہر ایک کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بس اس ذمہ داری کو سمجھیں، اس بات کے پیچھے پڑ جائیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات اور آپ کے فیوز لوگوں پر ظاہر کرنے ہیں، خدا تعالیٰ کے زندہ نشانات کا بار بار تذکرہ کرنا ہے، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ خدا تعالیٰ کے قرب کے حصول کے ذرائع کیا ہیں، اور خلیفہ وقت کی ہر صورت میں اطاعت اور نظام کی فرمانبرداری کی ایک اہمیت ہے، اور ہر ایک پر یہ اہمیت واضح ہونی چاہیے۔ بس جب یہ ہوگا تو دلوں کے وساوس بھی دور ہوں گے، اور اس طریق سے وساوس دور کرنے والوں کی تعداد، یا جن کے دلوں کے وساوس دور ہو جائیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ہر فتنہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ جماعت میں ہر لحاظ سے عملی اصلاح کا ہر پہلو نظر آ رہا ہوگا، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا بڑا مقصد ہے۔ یاد رہنا چاہیے کہ ہمیں ختم نبوت اور وفات مسیح کے متعلق مسائل جاننے کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت ہے مخالفین کے جواب دینے کے لیے، لیکن عمل اور عرفان کو بھی اپنی جماعت میں رائج کرنے کے لیے ایک کوشش کی ضرورت ہے۔ بس جتنی توجہ ہم نے باہر کے محاذ پر دینی ہے اتنی، بلکہ اس سے بڑھ کر اندرونی محاذ پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہماری روحانی پاکیزگی، ہماری عملی اصلاح انشاءاللہ تعالی زیادہ، ہماری روحانی پاکیزگی اور ہماری عملی اصلاح انشاءاللہ تعالی زیادہ بڑا انقلاب لانے کا باعث بنے گی بنسبت اس تبلیغ کے۔ حضرت مسلم موعود
رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد یقین بڑا اہم ہے کہ اگر وہ یعنی علماء اور مربیان قلوب کی اصلاح کریں اور لوگوں کے دل میں عرفان اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کریں تو کروڑوں کروڑ لوگ احمدیت میں داخل ہونے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اگر تبلیغ کے ذریعے تم اپنے مذہب کی اشاعت کرو گے تو ایک ایک دو دو کر کے لوگ تمہاری طرف آئیں گے، لیکن اگر تم استغفار اور تسبیح کرو اور اپنی جماعت سے گناہ دور کر دو تو پھر فوج در فوج لوگ آئیں گے اور تمہارے اندر شامل ہو جائیں گے۔ بس وہ ہمارے عالم جو مجھے لکھتے ہیں کہ ہم غیروں کے چھکے چھڑا دیا کرتے تھے، اس چھکے چھڑانے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جو اپنی عملی اصلاح سے ہوگا، اس لیے عملی اصلاح کی طرف توجہ دیں اور خلافت کے نائبین بننے کی کوشش کریں، خلیفہ وقت کے مددگاروں میں سے بننے کی کوشش کریں۔ سالوں ہم صرف علمی بحثوں میں نہیں الجھ سکتے، بلکہ اگر ہم نے جماعت کو ترقی کی طرف لے جانا ہے اور انشاءاللہ لے جانا ہے تو ہمیں کچھ اور طریقے اختیار کرنے ہوں گے، اور وہ یہ ہے جیسا کہ میں نے کہا عملی اصلاح کا۔ بس ہمیں اپنے اعمال اچھے کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دیانت اور ایمانت کے معیاروں کو اونچا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی آمد کے حلال ذرائع اختیار کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ چند پیسوں کے لیے کونسل کو دھوکہ دے کر اپنی سچائی کے معیار کو داؤ پہ لگا دیں اور بینیفٹ حاصل کر لیں، یا روپے حاصل کرنے کے لیے جھوٹے مقدمے کر دیں۔ ہمیں اپنے کام جو بھی ہمارے سپرد کیے جائیں پوری تندہی اور محنت اور پوری خوش اسلوبی اور پوری دیانتداری سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہوگا تو دین کے ساتھ دنیا کے میدان بھی ہم پر کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ غیروں پر عمومی طور پر جماعت کا اچھا اثر ہے، لیکن اگر ہم بعض معمولی دنیاوی فائدوں کے لیے اپنی دیانت اور ایمانت کے معیاروں کو ضائع کرنے والے بنیں تو ہر ایک شخص جو یہ حرکت کرتا ہے جماعت کو بدنام کرنے والا ہی بنے گا۔ بس جہاں مربیان کو اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے وہاں ہر فرد جماعت کو اپنے جائزے لے کر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ سب سے بڑا ہتھیار دعا کا ہے، جس کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے صحیح استعمال اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان میں ترقی کرو، اور میں نے جو نیک اعمال بجا لانے کے لیے لایا عمل دیا ہے اس پر عمل کرو۔ بس یہ عمل اور دعا اور عمل ساتھ ساتھ چلیں گے تو حقیقی اصلاح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں جس نے ہر حقیقی مومن کو بے چین کر دیا ہوا ہے آج کل، اور وہ ہے مسلمان ممالک کی قابل رحم حالت۔ آج مسلم امہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ماننے والوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ بس یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے بہت دعا کریں۔ سیریا کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، حکومت نے بھی ظلموں کی انتہا کی ہوئی ہے، اور حکومت مخالف گروپ جو ہیں انہوں نے بھی ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے، دونوں طرف سے ظلم ہو رہے ہیں، بچوں، عورتوں، بوڑھوں کو بھی ظلموں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کسی کا قصور ہے یا نہیں، جب پکڑ کے لے جاتے ہیں جس کو چاہیں، اور پھر بھوکا رکھا جاتا ہے، اذیت دی جاتی ہے،
بعض کی تصویریں دکھائی گئی ہیں، ان کو دیکھ کر تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مسلمان پر اس قدر ظلم کر رہا ہے اور غیر مسلموں کو موقع دے رہا ہے کہ اسلام پر اعتراض کریں۔ گزشتہ دنوں بعض 14-15 سال کے لڑکوں کے انٹرویو دکھائے جا رہے تھے جو اپنے ماں باپ کو کھو بیٹھے ہیں یا ان سے علیحدہ ہو گئے کسی وجہ سے، کھانے پینے کو ان کو کچھ نہیں ملتا، ادھر ادھر ہاتھ مار کر گزارا کرتے ہیں۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا 12-13 سال کے لڑکے سے کہ تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہو گے، تو اس نے بڑے ہنس کے جواب دیا کہ ظاہر ہے کہ کرمنل بنوں گا، چور ڈاکو بدماش اور دہشت گرد ہم بنیں گے، اس کے علاوہ ہم کیا بن سکتے ہیں تاکہ اپنے بدلے لیں۔ اپنی کرسی بچانے کے لیے حکومت اور کرسی حاصل کرنے کے لیے اپوزیشن اپنی نسلوں کو برباد کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور ظالموں کے تسلط سے عوام کو بچائے اور انہیں انصاف پسند حکام عطا فرمائے۔ پاکستان میں بھی ظلموں کی انتہا ہو رہی ہے، خاص طور پر احمدیوں پر ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ عام پاکستانی بھی ظلم کی چکی میں پس رہا ہے اور لگتا ہے کہ یہ حالت جو ہے، ان حالات کی شدت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ دہشت گرد گروپ جو ہیں یہ بھی حکومتوں کو پیدا کرتا ہے اور اس لیے ان پر قابو پانا بھی مشکل ہے ان کے لیے۔ بس دعا ہی ہے جو ان ظالموں کو عبرت کا نشانہ بنا سکتی ہے۔ بہت دعاؤں کی ضرورت ہے کہ پاکستان سے بھی اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ختم کرے۔ اسی طرح دوسرے مسلمان ممالک ہیں، مصر ہے، لیبیا وغیرہ ہیں اور دوسرے بھی، قریباً ہر جگہ حالات خراب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے اور اسلام کو بدنام کرنے کی جو ان کی مذموم کوششیں ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ جو بھی ظلم کرنے والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنائے اور اللہ تعالیٰ ان شہروں میں، ان ملکوں میں رہنے والے ہر احمدی کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر